میں اماں کی جگہ ہوتا تو یہ سوچتا کہ سورج کو سگنل دینے جاتے ہوئے نکل جاتے ہیں کہ رات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ حسیب نے برہل کہا اور ایک کہکا پڑا، یہ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ فوزیہ نے حسیب کو گھورا اور مسکرا دی، ارے یہ تو سب سے زیادہ پورے ہیں۔ اماں جان کو حسیب پر بڑا پیار آیا۔ اچھا یہ بات ہے، دریا نے اچھا پر زور دیا۔ رات کھانے پر بھی وہ خاموش تھے۔ فوزیہ نے کہا، بیٹی وہ تو ہیں ہی کم گو، ان کے حصے کا ان کے بیٹے بول لیتے ہیں، عرفان ہے نا ان پر، باقی یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ تم لوگ سیر کرنا چاہو تو ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ چلا جائے گا، فکر نہ کرنا، گاڑی عثمان بھجوا دے گا، تم آرام سے پروگرام بناؤ۔ پھر سب اٹھ کر اپنے اپنے دھندوں میں لگ گئے۔ صوبیہ برتن سمیٹنے میں پھپھو کا ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ باہر لکڑیاں چن رہے تھے۔ ہر طرف دھوپ پھیل چکی تھی کہ کٹیا کے اندر سے رونے کی آواز آئی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑیاں وہیں ڈال کر اندر آئے۔ ہچکیوں سے بچے کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ وہ نزدیک آئے، اس کے ریشمی بال پیشانی سے ہٹائے۔ خوشبت کیوں روتا ہے؟ روئے تو وہ جو وقت رخصت کے انتظار میں ہے اور خالی دامن ہے۔ انہوں نے اس کا سر سہلایا۔ ابھی بستی میں چلیں گی، تجھے وہاں کی رونق دکھائیں گے۔ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، ان سے اچھے ہیں جو اسی بیاباں میں تجھے اتار گئے اور کوئی قیامت سی چھوڑ گئے اپنے حصے کی۔ آخر تاریخ خود کو ضرور دہراتی ہے۔ دیکھ بیٹے، رو نہ رو میرے بچے، تیرے سارے بھروسے ٹوٹے ہیں، پھر بھی مجھ پر بھروسہ کر۔ بات سنیے، کیا ممی والی ٹرین واپس آئے گی؟ ہچکیوں کے درمیان معصوم بچہ بولا، کوئی بھی چیز واپس نہیں آتی، جو واپس آتے بھی ہیں وہ نہیں آتے، جو جاتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی سمجھ میں تو خاک نہ آیا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا کہ جواب میں انکار ہے، یہ تاثر ہے۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ بیٹھ گئے، اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دیکھ تو روئے گا تو میری عمر اور گھٹ جائے گی۔ تو خدا کی ساری توجہ کا مالک ہے، اور رب جو شک سے بیزار ہے اور شریک ٹھہرانے والے کو ذرے کی طرح بے آسرا کر کے رکھ دینے والا ہے، تو اس سے اتنا قریب ہے، تجھے اپنی خوش بختی کی خبر تک نہیں۔ تو یقین و کائنات کے جلال سے در و بدر، خدا کے تصور میں فرق سے بے نیاز، معصوم، پاک۔ اے نئی امید، اے نئی کہانی، اے نئے وقت، نئی تاریخ۔ نہ تڑپ، کہیں خدا کو جلال نہ آ جائے اور تیرے مجرموں کی رسی نہ کھینچ لے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا رحمان الرحیم ہے۔ انہوں نے بشر کی پیشانی چوم لی۔ آپ مجھے ممی کے پاس لے کر جائیں۔ بشر کا چہرہ محترم ہو چکا تھا۔ اس کے معصوم سوال پر وہ خاموش ہو گئے۔ حقوق العباد میں مسافروں کے حقوق بھی ہیں، اور تو مسافر ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یاد رکھ میرے بیٹے، میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں خدا کو کیا منظور ہے، تیرے مہربان۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر سسکیاں بدستور بھر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، چار خانے کا رومال اپنے کندھوں پر ڈالا، سر پر ٹوپی رکھی اور ایک کپڑے کا تھیلا اٹھایا۔ پھر بشر کی انگلی تھام لی، جانے کس سمت چل پڑے۔ بیٹے، تو پڑھتا ہے اسکول میں؟ جی۔ اچھا، وہ خوشی سے بولے، پھر تو پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے تو مجھے معلوم ہے، قلم پکڑنا اور بات ہے، لیکن اس کی اہمیت سمجھنا اور بات ہے۔ وہ دھیمے دھیمے کھولتے جا رہے تھے۔ وہ بہت ہی ضعیف تھے، ان کی چال بہت ہی آہستہ تھی، ان کی باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، پھر وہ اسے بہت اچھے لگ رہے تھے، جیسے باہر کا اولین جھونکا، نرم نرم و شفیق سے اس کے دل کو یقین سا ہو چلا تھا، وہ اس سے، ممی سے، عمر بھائی سے ضرور ملا دیں گے، اور اسے اپنی برتھ ڈے پر عائشہ آنٹی سے حسب پسند حسب وعدہ گفٹ بھی ضرور ملے گا۔ عائشہ، جذبات سے ہٹ کر سوچو، علی بھائی کا یہاں پہنچنا بہت ضروری ہے، ورنہ نتائج اچھے نہیں نکلیں گے۔ میں انہیں ایمرجنسی کہہ کر بلوا رہا ہوں، تم سب عورتوں نے مل کر میری عقل ضبط کر رکھی۔ وہ چلائے، وہ بہت پریشان ہو جائیں گے، آپ یہ بھی تو سوچیں، ان کے آنسو پھر تواتر سے بہنے لگے۔ یہ تو ہونا ہی عائشہ، دکھ اور محبت نے تمہاری قوت فیصلے کو متاثر کر رکھا ہے، لہٰذا میں تمہیں اطلاع دینے آیا ہوں، تم سے پوچھنے نہیں۔ وہ باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ سے اپنے بھابھی کے پاس آئی۔ بھابھی کی والدہ محترمہ جھوم جھوم کر کچھ پڑھ رہی تھی، اور پڑھ کر بیٹی پر دم کر رہی تھی، جس کی واقعی بہت بری عادت تھی۔
انہوں نے عائشہ کا چہرہ پڑھا اور ناامیدی سے نظریں جھکا کر پھر پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں بھاوچ کے وجود میں حرکت سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے بھاوچ کے چہرے پر نظریں جما دی، جن کی پلکیں آہستہ آہستہ کپکپا رہی تھیں۔ مانا انہوں نے سسکاری بھری، ہائے میرے اللہ، شاہ صاحب گڑیا رو رہی ہے، مجھے اس کی آواز آ رہی ہے، گڑیا بھوکی ہے، میری بچی، میری زندگی، یہ اندھیرا کیوں ہے، یہ بچہ رو رہا ہے، اندھیرا ہے نا، بچہ ڈر رہا ہے، ہاں کتنا اندھیرا ہے، اور کتنا معصوم بچہ، اے خدا مجھے موت دے دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ بے تماشا رو رہی تھیں، جیسے ان کا وجود کسی طوفان کی زرد میں تھا۔ بھابھی، عائشہ نے بھابھی کو پکارا، ارے میری بچی۔ بھابھی کی والدہ نے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، انہوں نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جی مضبوط کر بیٹی، سنبھال خود کو، معصوم بچے کہاں جا سکتے ہیں، آتے ہی ہوں گے۔ بھابھی سنبھالیں خود کو، اس طرح کرنے سے کیا ہوگا، حوصلہ پکڑیں۔ عائشہ گڑیا، بھابھی صرف گڑیا نہیں، عمر اور بشر بھی ہیں۔ نہ جانے کیوں ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ عائشہ گڑیا بہت چھوٹی ہے، عمر بشر تو سمجھدار ہے۔ 7-8 سال کے بچے تو واقعی بہت سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہیں شاید غصہ آ گیا، کتنی شفاف و خود غرض ہے یہ عورت۔ انہیں سخت نفرت محسوس ہوئی۔ روشن کی ماں نے عائشہ کی سن دیکھا، بیٹی اس کی حالت ٹھیک نہیں، اپنے حواسوں میں نہیں ہے یہ۔ انہوں نے ایک دکھ ہے اور مجھے تین کا دل بھر بھر آتا ہے۔ وہ بولی نہیں تھی، خاموش ہو گئی تھی۔ رات کے 2 بجے جب کال بیل چیخ پڑی، سناٹے میں کال بیل کی آواز ایسی محسوس ہوئی تھی جیسے جنگ کا بغل بجا ہو۔ عائشہ چونکہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر لیٹے لیٹے غافل ہو گئی تھی، اس لیے فوراً وہیں باہر آئیں اور اپنے آپ کو سنبھالا۔ انہوں نے گیٹ کے قریب آ کر معلوم کیا کہ کون ہے۔ میں ہوں عائشہ، ولایت علی شاہ کی آواز تھکن سے چور تھی۔ ان کا گمان صحیح تھا، انہوں نے جلدی سے گیٹ کھولا۔ ان کی متوقع آمد کی وجہ سے انہوں نے گیٹ میں تالا بھی نہیں ڈلوایا تھا اور خود ڈرائنگ روم میں لیٹی بھائی کی منتظر تھیں۔ ولایت علی شاہ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا، وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس تھے۔ گیٹ کے اس پار ہی ان کی آنکھوں میں ہزاروں سوال تھے۔ عائشہ کا دل چاہا وہ ان کے سینے سے لگ کر ڈھیروں آنسو بہائے، مگر انہوں نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ السلام علیکم بھائی، انہوں نے بہن کے سر پر دھیرے سے ہاتھ رکھ کر گویا جواب دے دیا۔ کسی کو اٹھانا نہیں عائشہ، تم اکیلی ان سب سے زیادہ ہو۔ تمہاری بھابھی کیسی ہیں؟ ان کا لہجہ بوجھل تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بار بار بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے برآمدہ پار کر کے اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھ گئے۔ عائشہ انہیں گیسٹ روم میں لائی تھی کہ اپنے بیڈ روم میں وہ اس وقت جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ عائشہ، جی بھیا، اگر بچے نہ ملے تو؟ عائشہ نے خوفزدہ ہو کر بھائی کی شکل دیکھی، تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک احساس بے بسی تھا، مضبوط بھائی کے اس قدر بکھرنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خدا نہ کرے، اور ملیں گے کیوں نہیں، خدا پر بھروسہ رکھیے۔ عائشہ مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے سر تھام لیا۔ مجھے تو خود اصل بات معلوم نہیں، بس اتنا پتہ چلا کہ عمر و گڑیا غائب ہے۔ میں گھر پر آئی تو بھابھی عمر گڑیا ہی کا نام لے رہی تھی۔ میں نے پوچھا بشر کہاں ہے، تب بھابھی کو پتہ چلا کہ بشر بھی نہیں ہے۔ تو میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہی یہ سب کیا ہے۔ وہ بے چارگی سے بولی، ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے عائشہ، ہو سکتا ہے کسی نے روپے حاصل کرنے کے لیے سب کیا ہو بھیا، شاید۔ وہ گمسم انداز میں بولے، اگر ایسا ہے تو خدا کرے وہ شقیق القلب انسان جلد سامنے آئے۔ پیسہ ان بچوں سے بڑھ کر نہیں ہے عائشہ۔ پر قابو رکھے بھیا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ آرام کر لیں، بھیا تھکے ہوئے ہیں۔ عائشہ نے محبت سے بھائی کا شانہ چھو کر کہا۔ تب وہ بہن کی خاطر آرام کرنے پر راضی ہو گئے۔ ذرا میرا سلیپنگ سوٹ نکال دو، اس میں سے انہوں نے چھوٹی سی چابی عائشہ کی طرف بڑھا کر کہا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا وہ تنہائی کی شدت سے طالب ہوں اور کچھ سوچنا چاہتے ہوں۔ نور محبت نے دور سے ہی میاں صاحب کو پہچان لیا تھا۔ وہ ایک بچے کو ان کے ہموار دیکھ کر تجسس اور اشتیاق سے ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم میاں صاحب۔ میاں صاحب نے شل ہوتے وجود پر قابو پا کر ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیا۔ میاں صاحب، کس کا بچہ ہے؟ نور محمد نے لپک کر بشر کو گود میں اٹھا لیا۔ بشر کو نور محمد کی دور دراز علاقے تک پھیلی ہوئی مونچھوں سے خوف محسوس ہوا۔
وہ گود میں مچلنے لگا۔ اسے نیچے اتار دے، اسے امتحان میں نہ ڈال نور محمد، ابھی اس میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ میاں جی نے بشر کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نور محمد نے بشر کو اتار دیا۔ وہ میاں جی کی ٹانگ سے چپک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بچہ انسان کا بچہ ہے نور محمد کے، یہ بہت نہیں۔ وہ بشر کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے لگے۔ جی میاں صاحب۔ نور محمد نے اس کے پیشانی پر بل دیکھنے کی کوشش کی اور گھگھرا کر ہاں میں ہاں ملائی۔ انہوں نے ایک دروازے کے سامنے رک کر زنجیر ہلائی۔ دروازہ کسی عورت نے کھولا اور میاں جی کو دیکھ کر ایک دم پرجوش سی ہو گئی۔ بشر میاں جی کی اوٹ میں ہو گیا۔ اسے شیشے کے کام کا لمبا سا کرتا پہنے ہوئی یہ عورت بہت عجیب سی لگی، جس کی ناک بھی موٹی تھی، اسی حساب سے اس نے ناک میں پیسے کے برابر لونگ بھی سجا رکھی تھی۔ آؤ سائیں، قسمت والا دن آیا ہے، آپ میرے گھر آئے ہو۔ اس نے میاں جی کو راستہ دیا۔ تیرا آدمی کہاں ہے؟ بچل کی ماں، ان کی آواز میں آہستگی بھی تھی اور مضبوطی بھی۔ وہ شہر گیا ہے میاں صاحب۔ اچھا سن، یہ بچہ ہے، معصوم بچہ۔ اب عورت نے چونک کر میاں جی کے اشارے کی سمت دیکھا۔ ابا کون ہے تو؟ وہ بشر کی تھوڑی چھو کر اشتیاق اور پیار سے بولی۔ وہ میں مسجد جا رہا ہوں، درس کا وقت نکلا جا رہا ہے، اس بچے کو نلا دلا کر کچھ کھلا پلا دے۔ عورت نے بشر کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا۔ میاں جی نیچے بیٹھ گئے۔ بشر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اے میرے پر امید رب کے پیارے بندے، بعض اوقات ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے، وہ ہمارا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ بعض اوقات جن سے ہم ڈرتے ہیں وہ ہمارے راستے کے کانٹے ہٹا دیتے ہیں۔ میرے بیٹے بھروسہ کر۔ وہ معصوم سا بچہ تھا، اسے میاں صاحب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس پر کچھ اثر ہوا تھا۔ وہ خود اس عورت کے قریب گیا۔ آنٹی آپ مجھے عمر بھائی کے پاس لے جائیں گی؟ اس کی آواز بھر گئی۔ میاں صاحب، عورت پریشان ہو گئی۔ اسے بھی دیکھتے اے محبتوں سے بہلا بچل کی ماں سے جھوٹ نہیں، میں اس کے ماں باپ کے لیے کوشش کروں گا، پھر اسے سچ بتاؤں گا، اسے بال برابر جھوٹ نہ بولنا۔ بچل کی ماں معصوم زندگی کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھتی، خائن کا کلیجہ پھٹ جائے۔ سچ سن کر سچ ایک نہ ایک دن پتہ چلنا ہوتا ہے، پھر بھلے دن ہی کیوں نہ ہو۔ رونا نہیں میرے بچے، میں 3 گھنٹے بعد انشاءاللہ آؤں گا۔ انہوں نے انگلیوں کی مدد سے اس کے بال سمیٹے۔ خدا معلوم اس بوڑھے کے وجود میں وہ کون سی روشنیاں تھیں جو انگلیوں کی پوروں سے نکل کے اس کے وجود میں اتر گئی تھیں۔ مجھے ڈر لگے گا، اس نے تقریباً روحانس ہو کر کہا۔ رب کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے جس کی قدرتوں کا انسان کو احساس ہی نہیں۔ وہ مشکل اٹھے اور عصا ٹیک کر آگے چل پڑے۔ بشر کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا۔ ابا ڈر نہیں، آ میں تجھے روٹی کھلاؤں۔ سندھی لہجے میں اس نے شفقت کا اظہار کیا۔ وہ تپتی پیشانی پر بازو رکھے بے خبر سے انداز میں لیٹی تھی کہ بھاری قدموں کی چاپ سن کر اس کا کلیجہ دہل گیا۔ اس نے وہموں کے گرد بمشکل ہٹا کر دیکھا، وہی تھے، وہ وہم کو بغور دیکھ رہے تھے، وہ خالی ذہن انہیں دیکھ رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے کرہا نکلی، شاہ میں لٹ گئی میری بچی، میں بھی لٹ گیا روشن، تمہاری سی بچی اور میرے بچے۔ ان کے لہجے میں شدید دکھ تھا۔ ہاں شاہ، ہمارے بچے، اور تمہارے بچے نہیں ہیں روشن، تمہیں یاد دلانے پر یاد آتے ہیں۔ روشن میرے حواس معطل ہیں، دعا کرو میں پاگل ہو جاؤں، کیونکہ میں تم سے سخت احتساب لینے کا ارادہ کر رہا ہوں۔ روشن کا دل خوف سے بیٹھنے لگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے اپنے بچے، میرے اللہ، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تم سے فی الوقت اس موضوع پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میں اپنے تم ہمتوں کو کیوں رو رہی ہو؟ کن کے لیے کماؤں گا، گھر سے محبت کروں گا، میری زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ خوش امید ہو کر کیا پایا ہے؟ ابھی رحمان سے آس نہیں ٹوٹی ہے، اس لیے فی الوقت تم سے حساب نہیں لے رہا ہوں۔ مجھ سے حساب لیں گے؟ وہ سہم کر بولی، شاید بہت سخت۔ ارے میاں، کچھ خدا کا خوف کرو، میری بچی تو خود جان پر بنی بیٹھی ہے،
ولیت علی شاہ کی ساس کو بہت دنوں بعد خدا یاد آیا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ تو اپنی بیٹی کی ساس سائے کی طرح رہتی ہے۔ اس گھر میں 2 3 4 ملازم ہیں، ان کا خاندان ہے اور بچے ہیں، یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو ہم اپنے بچوں کے دشمن ہیں؟ تم یہ کہنا چاہتے ہو ہم یہ اپنے بچوں کے دشمن ہیں؟ تو پھر ہماری زندگی پر بڑی بی نے اپنا ماتھا پیٹا۔ یہی بات تو میرے لیے الجھن کا سبب ہے۔ ان بچوں میں ایک بچی آپ کی بھی تھی، اگر 3 بچے تو میں آپ دونوں ماں بیٹی کو گھر سے فوراً نکال چکا ہوتا۔ اسے کہتے ہیں نیکی کر برباد گناہ لازم۔ ارے اس سفید چونٹے پر خاک پڑے، کیسا اندھیر ہے، ارے ہم برباد ہو گئے۔ ولیت علی شاہ تم ہمیں اور کچکی لگا رہے ہو؟ بات یہ روشن وہ بیوی کی طرف پلٹے۔ ساری امانت تمہیں بنایا گیا تھا، امانتوں کا سوال تم سے ہوگا۔ اپنی اماں جان سے کہو مداخلت سے باز رہیں۔ احترام سے جھک جانے والے داماد کا یہ روپ بڑی بی کے لیے سہانے روح تھا۔ آپ چپ رہیں اماں جان، یہ ہماری تقدیر کا عذاب ہے، وہ گلیکار آواز میں بولی۔ میری بچی پر پہاڑ ٹوٹا ہے، کیسے چپ ہو جاؤں؟ یہ پہاڑ تو میرے بھائی پر ٹوٹا ہے۔ عائشہ اندر داخل ہوئی اور برمحل بولی، ارے ہم ایسے ناقابل اعتبار تھے تو پھوپھی اپنے پاس رکھ لیتی۔ بڑی بی جل کر بولی، بچے اپنے ماں باپ کے گھر رہتے، اگر مجھے پہلے بتا دیتی تو میں ساتھ لے جاتی، لیکن آپ لوگوں کو تو میں نے ممتا لٹاتے ہی دیکھا تھا، لیکن کل سے آپ کو دیکھ کر آپ کی سخت دلی پر حیران ہوں۔ خیر تک رو دیے لیکن آپ کی آنکھیں نہیں بھیگی۔ عمر بشر میں سے آپ نے کسی کا نام نہیں لیا، صرف گڑیا ہی کو یاد کیا۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا خالہ جان کہ ہم آپ پر شک کر رہے ہیں، ہم نے تو اسے بھابھی جان کی کوتاہی کہا تھا، لیکن آپ رہنے دو عائشہ۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ بڑی بی منہ دروازے سے موڑے بیٹھی تھی، سمجھی؟ عائشہ بھی چلی گئی۔ بولے ہوں کیا بھائی کو ہمدرد بن رہی ہے، بھائی کے گھر سے نکل گئی لیکن حکمرانی نہ گئی۔ ایک تو میری بچی سوتیلیوں پر آئی، اے میری بیٹی کنواری تھی، کون سا رنڈوا کاٹ رہی تھی؟ عائشہ کا خون کھول گیا۔ روشن برابر ماں کو اشارے کر رہی تھی مگر بڑی بی چل پڑی تھی۔ خالہ جان آپ کو بہت آرزو تھی ولیت علی شاہ کو اپنا داماد بنانے کی اور مجھے اپنے بھائی کا گھر بسانے کی۔ میرا بھی ارمان پورا ہوا اور آپ کا بھی شوق، اب شکوہ کس بات کا؟ میرا بھائی سیدھا سادہ ہے، آپ انکار کر دیتی تو وہ زبردستی تو رہی حکمرانی کی بات، اصل حکمرانی تو دلوں پر ہوتی ہے اور میں روز ازل سے اپنے بھائی کے دل میں ہوں۔ ہم پر قیامت گزر رہی ہے، آپ دل کے پھپولے پھوڑنے پر تیار بیٹھی ہیں، بلکہ میرا خیال ہے جب تک بچے نہ مل جائے آپ اپنے گھر چلی جائیں۔ روشن کی ماں تو ویسے ہی گمسم ہو گئی تھی۔ یہ سوچ کر عائشہ نے ان کی باتیں سن لی۔ میری اماں، روشن پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ عائشہ نے سوتیلے اور رشتوں کی وہ کہانیاں سن رکھی تھی کہ نہ چاہنے پر بھی دل بدگمان ہوا جا رہا تھا کہ بچوں کی دیکھ بھال بھی یقیناً کوتاہی کی ہوگی، تبھی تو اتنی آسانی سے، لیکن گڑیا تو ان کی اپنی کوکھ جنی تھی، بس یہاں آ کر وہ نئے سرے سے الجھ جاتی تھی اور دل میں موہوم سی امید جاگتی تھی۔ پھر ان کے کان فون کی گھنٹی کے منتظر اور آنکھیں داخلی دروازے پر مرکوز ہو جاتی تھی۔ گڑیا مزے سے اس کی آغوش میں سو رہی تھی، وہ چلتی چلتی تھک چکا تھا اور بھوک نے الگ نڈال کر رکھا تھا۔ جب نفرت، انتقام، غصے اور تھکن اور بھوک غالب آ رہی تھی، وہ بہت دیر سے چل رہا تھا۔ عمر سے اونچا سراپا توانائی ضرور حاصل تھی مگر پیٹ کا تقاضا بھی غیر معمولی تھا۔ وہ ایک کارنر کا مکان تھا، اس کے پیچھے وسیع پارک تھا۔ وہ مکان کے عقب کی قسم چلایا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بے نظم انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کی بیٹھتی گڑیا تسمائی اور خرچ کے سرخ حلق سے نکالنے لگی۔ رونا نہیں گڑیا، میں ذرا تھک گیا ہوں، ہم بشر کو ڈھونڈیں گے پھر ہم گھر جائیں گے۔ ممی تو بہت ماریں گی، شاید جان سے ہی مار ڈالے، لیکن کیا ہوا، بشر تو مل جائے گا نا؟ اللہ میاں، بشر تو بہت چھوٹا ہے، پاپا کہتے میں بڑا بھائی ہوں، مجھے بشر کا گڑیا کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، تمہیں بھی تو بھوک لگ رہی ہوگی، تم رو رہے ہوگے، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں، اب تو چلا بھی نہیں جا رہا۔ گڑیا خرچ کے سروں سے بھر دے اور پھر رونے لگی۔ اچھا ہے ممی پریشان ہوں گی، ہمیں مارتی بھی تو کتنا ہے، اس کی سوچیں بس دستور رواں تھیں۔ وہ گڑیا کو چپ کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ستارہ کیا ہے اماں؟ اس نے
اے بھگا پر تیزی سے چلاتے ہوئے جھنجھلا کر کہا، ہمارے پچھواڑے بچے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، تو میں کیا کروں؟ ارے میں تجھ سے پوچھ رہی ہوں، ہمارے ہی پچھواڑے سے آ رہی ہے نا؟ ہاں تو اور کیا؟ وہ پھر تڑپ کر بولی، ارے اس بھری رات میں کس کا بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے؟ رونے دے اماں، ہمیں کیا، بچے تو بیچارے روتے ہی رہتے ہیں۔ ستارہ آواز لڑکی کی، رہنے دو اماں، اپنے ترجمے۔ فیروزہ کی دفعہ بھی تم نے بھلا پیشن گوئی کی تھی کہ لڑکی ہے، کیسے سونے جیسا چمکتا دمکتا لڑکا تمہیں منہ چڑھانے کو پیدا ہوا؟ اور تنزیہ ہنس کر بولی، جس طرح بھوکی کو چاند بھی روٹی کی طرح گول نظر آتا ہے، اسی طرح تمہیں ہر طرف لڑکی ہی لڑکی۔ اماں، پچھلے دروازے سے کسی کے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چھم سے بھیگے بالوں میں چاند کمرے میں طلوع ہوا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پچھواڑے سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، دیکھتی ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت نے پورا زور لگا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ جلدی کرو پری، 10 بج رہے ہیں۔ ستارے نے آئینے میں سے فہمائش انداز میں گھورا۔ عورت کمرے سے باہر نکل کر اخوی دروازے کو کھول رہی تھی۔ بس گڑیا، رو مت پلیز، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ ارے میرے چاند، تو کیوں یہاں اندھیرے میں بیٹھا ہے؟ وہ گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ گڑیا گرتے گرتے بچی۔ عورت نے سونے کے کڑے والے بازو سے اس کو سہارا دیا۔ نہیں نہیں، وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ارے میرا چاند، بچہ بھوکا ہے، اندر آ بیٹھ، ڈر نہیں۔ وہ شاید گڑیا کے رونے سے بے دم ہو چکا تھا، نرم لہجہ اس کے دل میں اتر گیا۔